السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات حکم اور سامعین کرام، آج کی اس پروقار بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں۔ جب بات سب پر آیا ہے تو محتاج بیاں پھر کہاں ہے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور بڑے بڑے فسادات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جو جہنم کے شعلوں کی مانند بھڑک رہے ہیں اور پورے ملک کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے کارناموں پر پانی پھیر دینے اور ان کو نسین منسین کر دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج قسم قسم کے اسلام سوز، ایمان سوز، اخلاق سوز، حیا سوز اور انسانیت سوز کتنے ابھر رہے ہیں۔ مادیت، الہاد، قوم پرستی، خود غرضی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں ملانے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمائے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور آپ کی لازوال و بیداغ شریعت کو داغدار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو مٹانے و فنا کرنے کے لیے طرح طرح کی سازش رچی جا رہی ہے۔ اگر آج امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوتے تو یقیناً وہ بھی اپنی فقہی تدوین کو روک کر اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے، اس کا حل تلاش کرتے اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہماتن مصروف و مشغول ہو جاتے۔ حضرات، دنیا کے جس خطے پر نظر دوڑائیے، لادینیت کا ایک سیل رواں ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، لا قانونیت کا طوفان اٹھ رہا ہے اور سائل انسانیت سے ٹکرا رہا ہے۔ بدعت و خرافات اور رسم و رواج کے گھنیرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ برس رہے ہیں۔ عیسائیت، بابیت، بہائیت اور قادیانیت کی اطلاع خیز موجیں جگہ جگہ اٹھ رہی ہے، ابھر رہی ہے اور پوری انسانیت اس موجے تند و جولا میں غوطہ زنی کر رہی ہے اور ہر مرد بشر کا نشے میں اس میں توبارہ ہو رہا ہے۔ ایسے پرآشوب دور اور نازک گھڑی میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے، جبکہ یہ مسئلہ ایک فرد اور ایک قوم کا نہیں بلکہ پوری انسانیت اور خدا کی بھیجی ہوئی بے نظیر و بے مثال شریعت و مذہب کا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ مذہب جو خدا کا آخری کامل و مکمل دین ہے، پورے عالم اور ہر بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ دنیاوی سعادت اور اخروی فلاح و بہبود اسی پر عمل پیرا ہونے اور اس کو اپنا وطیرہ حیات بنانے میں مثمر ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیے ایسے جان گسل و پرفتن دور میں جبکہ دشمنان اسلام گشن اسلام کو تاراج کرنا اور اس کا نشے منقش و خاصا کی طرف پھونک دینا چاہتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں بقول شاعر باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، کہ باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کا ہر سو نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں پڑھتے ہوئے اور شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو۔ خوف باطل کیا کی ہے، غالب گرے باطل بھی دوگا نعرہ بستانہ لگاتے ہوئے میدان چیلنج میں اتر پڑی اور علمی و قلمی تمام صلاحیتوں کو باطل سے پنجہ آزمائی کرنے میں صرف کر دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَزِلُ عَمْلِ مصداق بن جائے اور دشمنان اسلام سے اس طرح زور آزمائی کرے کہ ان کے دل بھیل جائے، گلے جاموں کو آ جائے، ان کے کاشانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے، وہ لرزہ برندام ہو جائے۔ اگر بھاگنا چاہے تو راہ فرار نظر نہ آئے، باطل تھرا جائے، اس کا سینہ شک ہو جائے۔ حاضرین کرام، ناگفتہ بھی حالات سے مقابلہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مد نظر رکھے، احکامات کو بجا لائے، کتاب و سنت میں جو رہنمائی فرمائی گئی ہے ان کو تہ دل سے قبول کرے، فتنوں سے بچ نکلنے کا جو حل بتایا گیا ہے اسے اپنی زندگیوں میں حافظ کریں۔ ہم اگر ان ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے اور ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو باطل کا زور ٹوٹے گا، ابھرتے ہوئے فتنے دبیں گے، فسادات ہوا مدورہ ہو جائیں گے اور سکتی بلکتی دم توڑتی انسانیت کو قرار آئے گا۔ پوری دنیا چین و سکون کا گہوارہ بن جائے گی، امن و آشتی کا ماحول قائم ہوگا اور راحت و سکون صاحب مگن ہوگی۔ میں اپنی تقریر علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ نوا پیرا ہوا ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔